السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج کے اس مبارک انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے عورت اور پردہ۔ اسلام سے قبل شرافت و انسانی کا وجود مٹ چکا تھا۔ کفر و شرک نے دنیا کی فضا کو خراب کر دیا تھا۔ صداقت و سچائی، عزت و حرمت مٹ چکی تھی۔ حسب و نسب کا دامان داغدار ہو چکا تھا۔ باطل افکار و عقائد نے انسانی حقوق کو فنا کے گھاٹ میں اتار دیا تھا۔ انسانوں کو زوال کی تاریک میں گم کر دیا تھا۔ عورتوں کو پیروں تلے روندا جاتا تو صنف نازک عیش و عشرت، لہو و لعب اور شہوت رانی کا سامان سمجھا جاتا۔ ان کے پیٹ بھرنے کا ذریعہ، محفل کا چراغ، سامان تجارت اور بے لگام سواری بنا لیا تھا۔ مگر جب سرزمین عرب سے اسلام کی صدا بلند ہوئی اور حیات نو کی آواز اٹھی تو اسلام نے عورتوں کو گھر کی زینت، عصمت و عفت کا پیکر بنا دیا۔ دولت و ثروت اور ہیرے جواہرات سے اعلیٰ و اشرف سمجھا، بلند مقام پر فائز کیا، گھر میں رہنے کی تاکید کی۔ چنانچہ عرصہ دراز تک پردوں کی اہمیت کا تصور لوگوں کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہا، روح اسلام کو تازگی عطا کرتا رہا، جس کے نتیجے میں کروڑوں انسانوں نے اپنی زندگی کو روشن کیا اور اسلامی جامہ سے زیب تن ہو کر اپنی دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کی۔ اسلام نے خواتین پر پردے کو لازم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیوی، بیٹیوں اور تمام مسلم خواتین کو پردے کا حکم دیجیے۔ مگر افسوس کہ آج کے خواتین مردوں سے شانہ بشانہ، کاندھوں سے کاندھا ملا کر سیر و تفریح کرتی ہے، برسر بازار چلتی ہے۔ مغربی تہذیب و تمدن نے عورتوں کی شرم و حیا کو لوٹ لیا، اسلامی پردے کا جنازہ نکال کر اس کو دفن بھی کر دیا۔ عورتوں نے اپنے تمدن پر ایسا گہرا اثر ڈالا ہے۔ دیوانگی اور پاگل پن کی حد تو یہ ہے کہ خواتین لباس پہن کر بھی سارا بدن نظر آتا ہے، ایسا لباس استعمال کرتی ہے جس سے سارا بدن نظر آتا ہے تاکہ مرد اس کی طرف فریفتہ اور اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے۔ سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے اور بے پردہ ہو کر بازاروں میں سیر و سیاست کرتی پھرتی ہے۔ آج کی عریانیت اور بے حیاشی و فحاشی کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آج اسلام نے خواتین پر پردے کو لازم نہ کیا ہوتا تو آج مسلم خواتین کی حالت دنیا کے تمام قوموں سے بدتر ہوتی، کیونکہ پردے کے باوجود مسلم خواتین یہود و نصارہ سے بے شرمی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ 99% خواتین نقاب اور گھونگھٹ کے نام سے ناواقف ہے۔ ان کی حالتیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شوہروں نے شرم و حیا کو سپرد خاک کر دیا۔ وہ مہندی لگا کر چراغ خانہ میں گھر کی زینت بنے ہوئے ہیں اور بیگم صاحبہ بازار کی زینت بنی ہوئی ہے۔ شوہر گھر میں اور بیگم صاحبہ سرکار کی ملازمت اور دفتر میں ڈیوٹی دے رہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی زندگی کا مقصد اس بدترین اور غیر شرعی مشغولیات سے ہٹ کر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محنت و مشقت اٹھانے، دفتر میں جانے، ڈیوٹی دینے، تخت مملکت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن آج کے درندہ اشخاص نے ان کی زندگی کا مقصد کچھ اور ہی بنا لیا ہے۔ والدین کے اثرات اولاد کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ اولاد ماں باپ کے نقش قدم پر چلنے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ ماں بے پردہ ہو تو اولاد بے حیا پیدا ہوتی ہے۔ ماں کا کردار بلند ہو اور ماں عبادت گزار ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے۔ ماں سنیما میں ہو تو اولاد شرارت پسند ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو تو معلوم ہوگا، جب ماں نقاب میں روپوش ہوتی تو اولاد نے امام غزالی کی شکل میں دنیا میں قدم رکھا اور ہزاروں مسلم نوجوانوں کے قلب کی ضیاءپاشی کی اور کروڑوں مسلم نوجوانوں کے خیالات و افکار، اخلاق و کردار کا حسین سنگم و امتزاج بنایا۔ جب ماں دوپٹے سے زیب تن ہوتی تو اولاد نے جنید بغدادی اور نظام الدین اولیاء جیسے خدا پرست پیدا ہوئے۔ جب ماں کا دل اسلامی پردے کی اہمیت سے سرشار تھا تو اولاد نے مجدد الف ثانی کی شکل میں دنیا میں قدم رکھا اور ہزاروں مسلم نوجوانوں کو توحید و رسالت کا ڈنکا بجانے اور لا الہ الا اللہ کی صدا سے فضائے آسمانی کو پرکیف اور خوشگوار کرنے والا پیدا ہوا۔ جب ماں فاطمہ تھی تو حضرت حسین جیسے بہادر مجاہد پیدا ہوئے۔ کربلا کا واقعہ عورت کے لیے پردہ اور مرد کے لیے سجدے کا سبق دیتا ہے۔ دشمنان اسلام نے آج ہماری تہذیب کو مٹانے کا عزم مصمم کر لیا۔ انگلش فیشن نے مذہبی کردار کو ہم سے چھین لیا۔ مغربی تہذیب کے فیشن نے اندرونی خانہ کے ماحول کو بالکل خراب کر دیا ہے۔ وہ عورتیں جن کو دنیا میں قدم رکھتے ہی دفن کر دیا جاتا، آج وہ اسلامی جن کو اپنے شوہروں کے ساتھ چلنا پڑتا، وہ آج لباس فاخرہ سے آراستہ ہو کر بے پردہ ہو کر سوداگری کرتی ہے، برسر بازار چلتی ہے۔ آج وہ اسلامی سہولتوں سے غلط فائدہ اٹھا کر اس حد تک پہنچ چکی ہے جن کے تصور سے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے، جب ظالم و جابر کوفیوں نے اہل بیت کے خیموں پر یلغار کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے، ان کی چادریں اور دوپٹے چھین لی، مگر جس وقت حضرت زینب کی چادر چھینی گئی تو آپ نے اپنے چہرے مبارک پر اپنے بالوں کو بکھیر کر پردے کا اہتمام فرمایا۔ آج عورتوں کو ان واقعات سے عبرت لینی چاہیے۔
اسلام عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلامی حدود میں رہ کر پردے کا اہتمام فرماتا ہے۔ مجھے آج کی یہ ترقی اچھی نہیں لگتی، دوپٹے کے بنا بیٹی اچھی نہیں لگتی۔ آج ان عورتوں کو ان واقعات سے عبرت لینی چاہیے، کیونکہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شریعت کی کیسی پابند تھی، کس قدر پردے کا اہتمام کرتی تھی، جو آپ کے لیے عبرت کا ذریعہ تھی۔ کیونکہ آج عورتوں کی رہبر ہے تو خاتون جنت، پیکر و شرم و حیا ہے تو خاتون جنت، چشمہ عصمت و عفت ہے تو خاتون جنت، جن کے نقش قدم پر چل کر عورت بن سکتی ہے، جن کے وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جو عورت بلند آواز سے تلاوت نہیں کر سکتی، اذان نہیں دے سکتی، تو اس کے لیے کس طرح یہ جائز ہوگا کہ وہ بلا ضرورت بازاروں میں سیر و سیاست کرتی پھرے؟ شریعت کی نظر میں ہے جو عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو کون اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جب فرشتے ہی لعنت کر دے تو انسان کے اندر تو شیطان ہے، سوچئے کن گندی نظروں کے محور بنتی ہے۔ جب ایک عورت قبر پر آتی ہے تو میت اس پر لعنت کرتی ہے، اور جب واپس ہوتی ہے تو اللہ کی لعنت کے ساتھ۔ وفا کی پیکر اے بنت حوا، حیا کی چادر نہ سر سے اپنے سرکنے دینا، گھٹن ہو جتنی بھی مسافتیں نہ خود کو کبھی بھی بھٹکنے دینا، تمہاری عزت تمہاری حرمت اسے نہ کبھی بھی اجڑنے دینا، نئے زمانے کی تیز ہوائیں تمہیں کبھی چھو نہ پائیں، آندھیوں میں بھی سنبھل کر رہنا۔ وفا کے پیکر اے بنت حوا، کٹا سکتی ہے سر اپنا مگر سجدہ نہ چھوڑیں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی کبھی پردہ نہ چھوڑیں گی، جستجو ہے گناہوں کی وہ ثواب سے ڈرتی ہے، افسوس آج بنت حوا حجاب سے ڈرتی ہے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلم خواتین کو پردے کا حکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔